السلام علیکم۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک روز اپنے مکان میں الگ بیٹھی تھی کہ آپ کے پاس جبریل امین ایک تندرست آدمی کی شکل میں آئے۔ مریم علیہ السلام نے جو ایک غیر آدمی کو اپنے پاس موجود دیکھا تو آپ نے فرمایا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ دیکھو، خدا سے ڈرنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ جبریل امین نے کہا، ڈرو مت، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ مریم بولی، بیٹا میرے کہاں سے ہوگا جبکہ میں ابھی بیاہی نہیں گئی اور کسی آدمی نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ جبریل بولا، یہ ٹھیک ہے، مگر رب نے فرمایا ہے کہ باپ کے بغیر بھی بیٹا دینا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، اور یہ بات بھی مجھے آسان ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے یہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر کے اپنی رحمت کا اور لوگوں کے لیے ایک نشانی کا مظاہرہ کریں، اور یہ کام ہو کر ہی رہے گا۔ حضرت مریم یہ بات سن کر مطمئن ہو گئیں۔ پھر جبریل امین نے ان کے گریبان میں ایک پھونک ماری تو مریم علیہ السلام اس وقت حاملہ ہو گئیں۔ آپ کا بغیر شور کے حاملہ ہو جانا لوگوں کے لیے باعث تعجب ہوا۔ سب سے پہلے آپ کے حمل کا علم آپ کے چچا زاد بھائی یوسف نجار کو ہوا، جو بیت المقدس کا خادم تھا۔ وہ حضرت مریم کا زاہد و تقوی اور آپ کی عبادت اور مسجد سے غیر حاضری یاد کرتا، اور پھر آپ کا حملہ ہو جانا دیکھتا تو بڑا حیران ہوتا کہ کیا بات ہوئی۔ آخر ایک دن اس نے جرأت کر کے مریم علیہ السلام سے پوچھ لیا اور یہ بات اس طرح شروع کری کہ اے مریم، تجھے بتاؤں کیا کھیتی بغیر تخم اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر تخم کے ہی پیدا کی، اور درخت بغیر بارش کے اپنی قدرت سے لگائے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ یوسف نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب امور پر قادر ہے، اور میرا شبہ رفع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی آئیں، اس لیے وہ ایک جگہ چلی گئیں، اور جب بچہ جننے کا درد شروع ہوا تو آپ ایک خشک درخت سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئیں، اور فصیحت و ندامت کے اندیشے سے بولی، ہائے، کس طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بصری ہو جاتی۔ مریم نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے ایک آواز آئی کہ اے مریم، اپنی تنہائی کا، لوگوں کی چیموگیوں کا اور کھانے پینے کا اور کوئی غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے، اور اس کھجور کے درخت کی جڑ پکڑ اسے ہلا۔ چنانچہ مریم نے اس درخت کو ہلایا تو وہ فوراً سرد و سب شاداب ہو گیا، اور تازہ پھل بھی لگ گیا، اور پکی کھجوریں گرنے لگیں۔ پھر جب آپ کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آواز آئی، لے، پھل بھی کھا، پانی بھی پی، اور اپنے نور عین بچے سے اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی رکھ۔ جب کوئی شخص تجھ سے اس معاملے میں پوچھے تو تم خود کچھ مت کہنا، بلکہ اسی اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم پھر اپنے بچے کو گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے یہ عجیب بات دیکھ کر کہا، کنواری مریم کی گود میں بچہ ہے کہاں کہ اے مریم، تم نے یہ اچھا کام نہیں کیا، تیرے ماں باپ تو ایسے نہ تھے، افسوس، تم نے بہت ہی بری بات کی۔ اور مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے کچھ نہ کہو، اگر کچھ کہنا ہے تو اس سے کہو۔ لوگ یہ بات سن کر اور بھی غصے میں آ گئے اور بولے کہ ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیا بات کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے، سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور میں نبی بنایا ہے اور یہ مبارک کیا ہے چاہے میں کہیں بھی ہوں۔ اللہ نے مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے اور مجھے ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا اور بدبخت نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس شہادت سے وہ لوگ حیران و پریشان رہ گئے اور خاموش ہو گئے۔ پیارے ویورز، چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔